اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں آپ کا اتنا احترام کیوں ہے؟ میں جانتی ہوں کہ آپ اناج اور سبزیاں اپنے ہاتھ سے اگاتے ہیں جو کئی گھروں کے رزق کا وسیلہ بنتا ہے. اپنے مویشیوں کی اون سے چادریں اور کمبل بنتے ہیں. خوشنما، حسین اور دلکش خد و خال رکھنے والی بے مثل اداکارہ فضیلہ قاضی پاکستان کی شوبز انڈسٹری کا ایک ناقابل فراموش چہرہ ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں فن کی خدمت کی ہے. ایک عظیم فنکار کی بیٹی فضیلہ قاضی نے اس وراثت کو باکمال انداز میں آگے بڑھایا ہے. فضیلہ کا شمار انڈسٹری کی باوقار ترین اداکاراؤں میں ہوتا ہے. لوگوں کو اپنا دیوانہ بناتے بناتے فضیلہ خود بھی کسی کی دیوانی ہوئی اور پھر اس کی خاطر سارے جہان سے ٹکر لے لی. فضیلہ قاضی 1970 کو حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوئی. فضیلہ لیجنڈری اداکار قاضی واجد مرحوم کی صاحبزادی ہیں، یعنی شعبے سے وابستگی ان کو ورثے میں ہی ملی. انہوں نے گورنمنٹ اردو سائنس کالج سے انٹر کیا اور بعد میں کراچی یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی. شروع سے ہی ان کا شوق غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف رہا، جس کی وجہ سے ان کی تعلیم شدید متاثر ہوتی رہی. ان کا شوبز میں آنا مکمل طور پر ایک حادثہ تھا. ان کی والدہ کی دوست جو پیشے کے اعتبار سے پروڈیوسر تھیں، انہیں ایک ماڈل کی ضرورت تھی. انہوں نے فضیلہ کی خوش شکلی اور خوش گفتاری کو دیکھتے ہوئے ان کی والدہ سے خواہش ظاہر کی کہ فضیلہ کو فلم انڈسٹری میں کام کرنے کا موقع دیں. 18 برس کی قلیل عمر میں فضیلہ نے اپنے آپ کو بطور ماڈل منوایا. ان کے فوٹو شوٹس دیکھ کر PTV کے ڈائریکٹر حیدر امام رضوی نے ان کو نوٹس کیا اور انہیں اداکاری کی پیشکش کی. بعد ازاں انہوں نے منو بھائی کے لکھے مشہور زمانہ ڈرامے دشت میں نعمان اجاز، عتیقہ اوڈو، سبیہ خانم، ایوب کھوسا اور عابد علی کے ساتھ کام کیا، جہاں سے انہوں نے خوب شہرت سمیٹی. اس کے علاوہ انہوں نے ڈرامہ کسک سمیت کئی TV کمرشلز میں بھی کام کیا. ان کو پاکستان کی روایتی گرل نیکسٹ ڈور کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے. معروف رائٹر فاطمہ سریا بجیا کے ڈرامے کے سلسلے میں کام چل رہا تھا، جس میں ایکٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کیسر خان نظامانی کام کر رہے تھے اور اس میں فضیلہ بھی ان کے ساتھ تھیں. دونوں کا یہاں پر تعلق قائم ہوا اور یہ تعلق جلد ہی محبت میں بدل گیا. کیسر نظامانی نے فضیلہ کو شادی کے لیے پیشکش کی، جسے فضیلہ نے تو قبول کر لیا، لیکن ان کے گھر والوں کو شدید اعتراض تھا کیونکہ اس دور میں اداکاروں کی آمدن اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی. دوسری طرف کیسر کی والدہ کو بھی اعتراض تھا کہ فضیلہ چونکہ فلم انڈسٹری سے ہیں اور فلم انڈسٹری کی بیشتر خواتین کی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، لیکن دونوں دھن کے پکے نکلے اور معاملات کو حل کر کے رضامندی کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گئے. قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ فاطمہ بجیا کا وہ پروجیکٹ جس کے لیے یہ دونوں ملے تھے وہ پورا نہ ہو سکا اور فاطمہ سریا بجیا نے وہ اسکرپٹ کیسر نظامانی کو دے دیا، جسے شادی کے بعد فضیلہ قاضی اور کیسر نظامانی نے مل کر پروڈیوس کیا، جو آرزو کے نام سے نشر ہوا. آپ مہمان نوازی نہیں، فراخ دل بھی ہیں. اس کا مطلب ہے مزید فراخ دلی نہ کرو. نہیں، صرف ایک آخری بات اور. نہیں پوچھو. یہ میر بالاچ کیسے آدمی تھے؟ بہت سی اداکاراؤں کے برعکس شادی کے بعد فضیلہ قاضی نے اپنے شوبز کریئر پر سمجھوتا کیا اور خود کو شوبز سے الگ کر لیا. فضیلہ قاضی کے اس اقدام پر سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بیوی کو زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے اور اگر میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی ہو تو زندگی خوشگوار گزرتی ہے. فضیلہ قاضی اور کیسر نظامانی کے دو بیٹے ہیں، احمد اور زورین، جو فی الوقت لاء کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن والدین کی طرح اداکاری سے بھی شغف رکھتے ہیں. فضیلہ نے اپنے بچوں کی بہترین پرورش کی ہے. وہ کریئر میں بھی کمال کر دکھائیں گے، لیکن سب سے پہلے فضیلہ نے اپنی طرح انہیں ایک اچھا انسان بنایا ہے جو لوگوں کے لیے درد دل رکھتا ہے. شادی کے اتنے سالوں کے بعد وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے مجھے. تم بتاؤ، میں بدل گئی ہوں. ہاں، میں کس طرح واپس ویسی ہو سکتی ہوں جیسی شادی کے وقت؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ناممکن سی بات. عمومی طور پر شوبز چھوڑنے کے بعد اداکاراؤں کی واپسی نہیں ہوتی، لیکن حیران کن طور پر فضیلہ ایک لمبا عرصہ شوبز سے دور رہنے کے بعد پھر سے اسکرین پر جلوہ گر ہوئی. فضیلہ قاضی نے ایک نجی چینل پر رمضان ٹرانسمیشن کی میزبانی کرتے ہوئے TV اسکرین پر واپسی کی. اس کے ساتھ ہی ARY ذوق پر ایک کوکنگ شو بھی ہوسٹ کر چکی ہیں، جبکہ 2011 سے انہوں نے باقاعدگی سے ڈراموں میں کام کرنا شروع کیا اور بڑی عمر کی خواتین کے کردار نبھانے شروع کیے. خدا اور محبت میں باجی کا کردار دیکھیے یا حیا کے دامن میں مہجبین کا، اس بات کا باخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی شخصیت کی پختگی ان کی اداکاری میں جھلکتی ہے. ہاں، فیس نکالنا ذرا مشکل تو ہے، لیکن بچوں کے فیوچر کا تو سوچنا پڑتا ہے نا. جی بھائی، بالکل. اب دیکھیے نا، یہ چھوٹے موٹے اسکولوں کا تو کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے.
भाई 6 घंटे बच्चों को बुलाकर बिठा लेते हैं, कुछ सिखाते विखाते नहीं है। उनके हालिया नशर होने वाले ड्रामों में दरीचा, दीवाना, खातून, मंजिल, इस खामोशी का मतलब, अलिफ अल्लाह और इंसान, तुम्हारी मरियम, गैरत बेखुदी और कनीज जैसे ड्रामे शामिल हैं। ड्रामा सीरियल कनीज इन दिनों ऑन एयर जा रहा है, जिसे अवाम की जानिब से बेहद पजीराई हासिल हो रही है। इस ड्रामा में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पंजाबी अदाकारा साइमा नूर भी अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। इसके अलावा असद मलिक भी कास्ट का हिस्सा हैं। खुशी और गमी के जज्बात से भरपूर ये ड्रामा अवाम की अव्वलीन तरजीह बन चुका है और हर तरफ इसके चर्चे सुनाई देते हैं, जिसमें हर फनकार ने अपना हिस्सा डाला है। हाँ, बर्दाश्त कर लूंगी मैं, क्योंकि 3-4 घंटे बाद तो इसकी अम्मा का दम निकल जाएगा और ठक ठक भी खत्म हो जाएगी। तो इसमें हमारा क्या कसूर? हमारा किराया तो दे दीजिए। किराया तो मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। अब तू जाता है या तुझे 1-2 घुमा के जा रहे हैं। निकल। फजीला काजी को फन की खिदमत करते हुए 4 दहाइयां गुजर चुकी हैं। उन्होंने हर मीडियम में अपना लोहा मनवाया है। उनके वालिद पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री का एक नाकाबिले फरामोश नाम है और फजीला ने भी अपना मुनफरिद मुकाम हासिल किया है। वो जिस भी स्क्रीन पर नजर आई, लोगों ने उन्हें पसंद किया, इज्जत बख्शी, जिसकी वजह फजीला का किरदार है। वो नौजवान लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल है, जो फन से बढ़कर कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के तरीके भी सिखाती हैं। क्योंकि शोबिज में होने वाली शादियां कामयाब नहीं होती, लेकिन फजीला ने जहां भरपूर करियर गुजारा, वहीं एक कामयाब तरीन अज़दवाजी जिंदगी भी बसर की। और उन सब लड़कियों को जो रिश्तों पर करियर को तरजीह देती हैं, फजीला काजी से सबक सीखना चाहिए ताकि जिंदगी का असल सुकून हासिल कर सके। फजीला काजी इन दिनों अपनी फैमिली के साथ कराची में मुकीम हैं। उनके मियां कैसर निजामानी एक इंतहाई शरीफ और सुलझे हुए इंसान हैं। वो अभी तक शोबिज से वाबस्ता हैं, लेकिन दोनों मियां बीवी घर और काम दोनों जगह एक दूसरे के हमदम हैं। फजीला काजी मजहब के भी बहुत ज्यादा करीब हैं। कुछ महीने कबल उन्होंने एक बयान दिया था जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहा। उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह की किताब को अलमारियों में गुलाफ के अंदर लिपेट कर रख दिया है और कभी इसे पढ़ने और समझने की कोशिश नहीं की, और यही वजह है कि हम पर कोरोना जैसी बीमारी नाज़िल हुई है। अगर हम कुरान को पढ़ें और समझें तो हमारे लिए बहुत सी बरकतें और आसानियां हैं। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए फजीला काजी और उनके वालिद काजी वाजिद की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। अल्लाह ताला काजी वाजिद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें और फजीला काजी को जिंदगी की तमाम खुशियां नसीब फरमाएं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तुम्हारे डैड खुद भी एक प्रैक्टिकल इंसान है और ये जिंदगी में आगे तुम्हें भी कामयाब बनता हुआ देखना चाहती हूँ। ये अपने बाप का नाम डुबो देगा। वो हमारा बेटा है और आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि वो जिस फील्ड में भी जाएगा, कामयाबी उसके कदम चूमेगी।